سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آپ لوگ یہی جاننا چاہتے ہو کہ مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ سے تعلق کیسا ہے، کیا رشتہ ہے مسلمانوں کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہی بات عرض کر دوں کہ مسلمانوں کا رشتہ، یعنی جب تک قرآن میں یہ ایک آیت رہے گی نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام اور الی المسجد الاقصیٰ، کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک راتوں رات پہنچایا، اور یہ آیت جب تک رہے گی تب تک مسلمانوں کا رشتہ ہے مسجد اقصیٰ سے۔ اور آپ جاننا چاہتے ہو نا کتنی اہمیت کا حامل ہے، کتنی اس کی فضیلت ہے مسجد اقصیٰ کی، کتنی اس کی برکت ہے، جس کے بارے میں قرآن صاف کہتا ہے الذی بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد ساری کی ساری برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو یہ مسلمانوں سے جڑا ہوا ایک مدعا ہے، مسلمانوں کی غیرت کا یہ ایک مدعا ہے کہ آج اگر ہم نے اس مسجد اقصیٰ کو یوں ہی چھوڑ دیا اور اس مسجد اقصیٰ کے بارے میں اگر آج ہم نے نہیں سوچا، اور جو قتل عام وہ اسرائیل کر رہا ہے نا ان فلسطینیوں میں، تو یاد رکھنا پھر ہمارا بھی ایسا ہی قتل عام ہوگا کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ کم سے کم مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے لڑ تو رہے ہیں، اپنی جانیں تو دے رہے ہیں، کم سے کم جانوں کا نذرانہ تو پیش کر رہے ہیں۔ اللیگلی طریقے سے یہ جنگ ہو رہی ہے، غیر قانونی طریقے سے یہ جنگ ہو رہی ہے، امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، برٹن ان ظالموں کا ساتھ دے رہا ہے، ادھر نہتے بیچارے کمزور ہیں، ادھر مسلم ممالک تک نہیں ان کے ساتھ میں کھڑے ہونے کی ہمت جتا رہے ہیں، وہ بھی بیان بازی سے اپنا بس بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر بیان بازی ہے تو ادھر کہیں ہاتھ مات مل رہے ہیں اور کپڑے بہترین پہن رہے ہیں، اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ان فلسطینیوں کے لیے دعا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنا ہے۔ بہرحال میرا یہ ابھی ٹاپک نہیں ہے، ابھی بس خالی یہی ٹاپک ہے کہ مسجد اقصیٰ کیا اہمیت ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو ایک بات خوب اچھی طرح سے آپ جان لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پیشن گوئی کری تھی کہ ہماری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جو ظلم کے خلاف جمع رہے گا۔ اسرائیل ظلم کر رہا ہے نا، ظلم کے خلاف جمع رہے گا، ان سے کسی بھی حالت میں جھکے گا نہیں، ان کے آگے سودے بازی نہیں کرے گا، اور ایسی زبردست قربانیاں دے گا، ایسی زبردست۔ آج وہ ویڈیو میں سامنے آ رہی نا کس طریقے سے بچے شہید ہو رہے، وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے یار، چھوٹے چھوٹے سے، کیا جذبے ہیں ان کے، جذبے کو سلام، ان کے حوصلے کو سلام، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ہماری ساری کی ساری نمازیں اور ساری کی ساری یہ عبادتیں ان کے ذرا سے پیروں کے برابر نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا جذبہ لے کے پھر رہے ہیں وہ۔ اللہ ان کو اور ہمت دے، اللہ ہمیں بھی ہمت دے، تمام عالم کے مسلمانوں کے اللہ ہمت اور حوصلہ دے، یا اللہ صبر دے۔ ہم یہ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم بس خالی بزدل بنے رہیں اور وہ جو ہے ایک مجاہد بنے رہیں، نہیں یار، ہمیں بھی مجاہد بننا، ہم بھی امتی ہیں، نبی کے نام لیوا ہیں، جس طریقے سے وہ ہیں، ہمیں جو نبی نے امت بنایا وہ امت بن کر رہنا ہے۔ تو بہرحال پھر میں وہیں پر آ گیا، تو ہاں بتا یہ رہا تھا کہ کس طرح فلسطینی بچے، وہ جو جذبے ہیں نا ان کے، شہید ہو رہے ہیں۔ ابھی ایک بچہ تھا چھوٹا سا، وہ فلسطینی بچہ ہے، اس کی ماں جب وہ گھر میں تھا نا، بغل میں بم گر رہے تھے، تو اس کی ماں اس بچے سے پوچھتی تھی کہ بیٹا کوئی ایسا نہیں ہے مسلم حکمراں یا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے دنیا کا جس نے ہمارے بارے میں ذرا سی کوئی بات کری ہو، ہمارے بارے میں ذرا سا کچھ سوچا ہو، کوئی ایسا ضمیر دل انسان نہیں ہے، حکمراں نہیں ہے جس نے ہمارے بارے میں کچھ کہا ہو، یہ قتل عام دیکھا ہو۔ تو اس بیٹے نے کہا تھا پلیز ایسی باتیں مت کریے، ہمیں کسی سے کوئی مدد نہیں چاہیے، ہمیں کسی سے کوئی مدد نہیں چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو زبردست قربانیاں دے گا اور ظالم کے خلاف جمع رہے گا، ظلم کے خلاف جمع رہے گا، ذرا سے اس کے پیروں میں جنبش نہیں آئے گی، ہلے گا نہیں، ڈلے گا نہیں، اور ان کے ساتھ ایسی مدد آئے گی، ایسی مدد آئے گی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے شوق میں آ کر پوچھا یا رسول اللہ آخر وہ گروہ کون سا ہوگا جو اتنا ظلم کے خلاف جمع بھی رہے گا، ایسی مدد بھی آئے گی، اور یہاں تک کہ دجال کو بھی قتل کرے گا۔
آخر وہ گروہ کہاں ہوگا؟ ہمیں بھی کچھ اس کی نشانیاں ہو جائیں، معلوم ہو جائیں، علامتیں پتہ لگ جائیں، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں نیکو والے لوگوں میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سوال پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ وہ کہیں اور نہیں، بس بیت المقدس کے ارد گرد ہوگا، آج وہی لوگ ہیں۔ اگر اس میں ذرا سا بھی شک ہے تو یار میرے بھائی سمجھ لینا کہ آپ اللہ کے رسول کی بات میں شک کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں ان کی بات کو۔ آج وہی گروہ ہے جو حق پر ہے، اس کی زمین دبا لی گئی ہے، اس کی زمین پر بستی بسائی گئی ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں نا کہ ان کے ساتھ ابھی مدد کہاں آئی ہے۔ میرے بھائی یہ مدد ہی تو ہے، تو اور کیا ہے؟ وہ نہتے ہیں، کمزور ہیں، وہ حماس بیچارہ، اس کے پاس کوئی ایسا تو ہے نہیں، کوئی حکومت ہے، کوئی ایک کنٹری ہے، کوئی ایک ہم اس کے پاس ایئرپورٹ ہیں باقاعدہ، اس کے پاس ساری سہولتیں، ایسا نہیں ہے۔ بیچارہ کس طریقے سے اپنی ساری پلاننگ کر رہا ہے، اپنی کوششیں کر رہا ہے، ایسی کوششیں کہ اسرائیل جہاں ایک طرف اپنے فضائی اوپر چلاتا ہے، ڈرون سے نگرانی ہوتی ہے، زمین سے اس کے سیٹلائٹ سے فوٹو کھینچے جاتے ہیں، اتنی ساری ٹیکنالوجی ہے، لیکن ایسے میں وہ اسرائیل ان حماسیوں کو ذرا سا بھی چوں کا چاں نہیں کر پا رہا، ان کو پکڑ نہیں پا رہا۔ تو یہ مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایسی زبردست مدد آئی ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ ان مظلوم لوگوں کی مدد فرما دے، اللہ مظلوم لوگوں کی مدد فرما دے، تو اپنی نصرت فرما دے، اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرما دے، اللہ ان کو صبر دے دے۔ اللہ بہت سے لوگ ان کے بچے کسی کے شہید ہو گئے ہیں، کسی کی تو وہ جان تھی اور کسی کی جہان تھی، اور وہ بچے کے باپ شہید ہو گئے ہیں، وہ بچے یتیم ہو گئے ہیں، تو کسی بیوی کے شوہر ختم ہو گئے ہیں جو کہ بیوہ ہو گئی ہے، اور کسی شوہر کی بیوی ختم ہو گئی ہیں جو کہ غم خوار بیوی تھیں، جانثار بیوی تھیں، عقل مند بیوی تھی، کسی کی ساتھ دینے والی تھیں دین اسلام میں، لیکن ایسے میں شہید ہو گئی ہیں۔ اللہ ان سب کی، یا اللہ ان سب کو جنت عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو ان لوگوں سے کچھ سیکھنے کی، یا اللہ کس طریقے سے ان کے اندر ایمانی جذبہ ہے، وہ چیز ہمیں سیکھنے کی بھی توفیق عطا ہو۔ تو ایک چیز تو یہ سمجھ میں آئی۔ اب دوسری چیز کہ جو اہمیت ہے نا، فضیلت ہے بیت المقدس کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جس میں آسمانوں سے پہلے بیت المقدس لے جایا گیا تھا نا، تو بیت المقدس آپ کی پہلی منزل، یعنی مکہ سے روانہ ہونے کے بعد آپ یہیں ٹھہرے تھے، اور آپ نے یہیں امامت فرمائی تھی، تمام نبیوں کو جمع کر کے نماز پڑھی گئی تھی، جو کہ آپ امام بنے گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی امامت کا شرف بھی اگر کسی کو حاصل ہوا تو یہ انہی کو حاصل ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا رشتہ ہے، بہت پرانا رشتہ ہے، بہت پرانا۔ اور پھر پہلی بار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اپنی خلافت کے زمانے فلسطین کے علاوہ کسی بھی ملک، کسی بھی شہر کی فتح میں آپ نے مدینہ منورہ سے کبھی باہر نہیں گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب خلیفہ بنے ہیں تو اتنی ساری چیزوں کو فتح کرا، لیکن کسی میں اتنے خوش نہیں ہوئے، لیکن جب بیت المقدس کو فتح کرنا نا بغیر خون خرابہ کے، تو ایسا خوش ہوئے، ایسے باہر نکلے، اور ایسے صلح کر کے فتح کیا ہے کہ یہاں کی جو نماز پڑھی ہے، یہاں آ کر انہوں نے نماز پڑھی بیت المقدس میں، وہاں سے چابیاں وصول کیں۔ اس وقت رومیوں کے ظلم سے عیسائیوں کو نجات بھی دلائی ہے، ساتھ ہی ساتھ میں وہاں بھی ظلم تھا، انہیں بھی نجات دلائی ہے۔ پھر دوسری بات، 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے فتح کرا، یہ بھی جمعے کا دن تھا۔ اور پھر مسجد اقصیٰ کی اہمیت حرمین شریفین یعنی مکہ مدینہ کی طرح ہے، جس طرح آج ہمارے دلوں کا دھڑکن وہ بنا ہوا نا مکہ اور مدینہ، تو اللہ تعالیٰ نے مکہ اور اقصیٰ مقدسہ دونوں مقامات کا ایک ہی جگہ تذکرہ فرمایا، قرآن میں ایک ہی جگہ تذکرہ فرمایا، مکہ کا بھی اور ادھر مسجد اقصیٰ کا بھی، انہی دونوں کا مقامات کا ایک ہی جگہ تذکرہ فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، جس کا ترجمہ ہوتا ہے قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور صحرائے سینا کے پہاڑ کی اور امن و امان والے شہر کی۔ اب اس کی تفسیر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 سے مراد شام کی سرزمین ہے، شام کا علاقہ ہے، زیتون سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے، زیتون سے مراد فلسطین کا علاقہ، اور طور سینا جو مصر کا وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی، اور بلد الامین سے مراد جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ ہے،
تو سوچو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک جگہ قرآن میں بیان فرمایا۔ 3 سے مراد جو ہے نا زیتون سے، زیتون سے مراد صرف فلسطین کا ہی علاقہ ہے اور طور سینا کا، اور اس کے بعد وطور سینین سے اور طور سینا کا وہ پہاڑ ہے مصر کا، اور بلد الامین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، کہ ہم نے زبور میں نصیحت کر دی ہے کہ، اور یہ لکھ دیا ہے نصیحت کرنے کے بعد کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں یہ بھی نصیحت کر دی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ کا ارشاد ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ کوئی اللہ ایسا نہیں چاہتا کوئی ظلم و فساد مچائے، کسی کی زمین ہڑپے، ایسا نہیں چاہتا۔ اور ایک قول کے مطابق بتایا گیا امت محمدیہ ہی اس مقدس زمین کا وارث ہوگی۔ اب مسجد اقصی میں جو ثواب ہے نا وہ وہی ہے، مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب بیت المقدس سوچتے ہوں گے یہ نام قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، بیت المقدس جو وہاں کا نام ہے۔ ابھی مسجد اقصی جب اس کو نام دیا کہ جب قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس سے پہلے اس کا جو نام تھا بیت المقدس، یہ نام قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو اسے مسجد اقصی کا نام دیا گیا، اور یہ اس کی الگ پاکیزگی کی وجہ سے اسے جو ہے مقدس کہا جاتا ہے، اس کی ایک الگ پاکیزگی ہے، کیونکہ وہ شرک سے زمین ایک پاک تھی۔ تو پھر فلسطین جو ہے نا انبیاء کرام علیہ السلام کی جائے سکونت بھی رہا، حضرت جیسے داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ یہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت بھی یہیں تھی، حضرت موسیٰ نے اسی جگہ کو مقدس سرزمین کہا تھا اور اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، کہ مطالبہ کہا تھا کہ وہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جائیں۔ اسے مقدس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شرک سے پاک تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور کا دارالحکومت یہیں تھا، یہیں سے آپ نے پوری دنیا پر حکومت کری۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عبادت گاہ یہیں تھی۔ حضرت سلیمان کا چیونٹیوں سے گفتگو کا قصہ فلسطین میں واقع ہے، جو وادی نمل میں پیش آیا تو جو اسقلان کے قریب واقع ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی یہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر حضرت مریم علیہ السلام نے جس کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی کو ہلایا وہ اسی جگہ ہے۔ قرآن کریم میں طالوت جالوت کا واقعہ جو ذکر ہے جو کہ فلسطین میں پیش آیا۔ تو اتنی ساری چیزیں ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہیں سے اپنی طرف اٹھایا۔ تو اتنی چیزیں ہیں، سارے کے سارے انبیاء، مجھے لگتا ہے زیادہ تر انبیاء، ایک قول کے مطابق بتایا جاتا ہے یہاں پر 3500 انبیاء کرام آئے ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، جو کہ اتنے انبیاء کرام آئے ہیں۔ اور یہی ایک جھگڑا بھی ہے، ہو سکتا ہے جو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ جھگڑا یہی ہے یہودیوں کا اور ان لوگوں کا، مسلمانوں کا، کہ وہ جو ہے ہمارے یہاں نہیں آئے، سارے نبی تو ہمارے یہاں ہیں لیکن محمد الرسول اللہ عرب میں آئے۔ تو اب دوسری بات، نماز کے فرض ہونے کے بعد ابتدا میں قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ ابھی ہمارے اوپر جب اسلام میں نماز نہیں فرض ہوئی تھی، فرض ہونے کے بعد ہمارا جو شروع میں تھا نا قبلہ، وہ ہمارا یہی تھا بیت المقدس۔ اسے قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارا پہلا قبلہ تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا، حکم دیا بیت المقدس کے بجائے اللہ کی طرف آپ کا قبلہ ہے، بیت اللہ کی طرف آپ کا قبلہ ہے، بیت اللہ کی طرف، یعنی قبلہ اول یہی ہمارا۔ پہلے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 یا 16 مہینے تک اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا ہے۔ پھر آپ کو جب وحی ملی اور قرآن کریم میں حکم نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام حکم لائے، تشریف لائے، تو پھر آپ کا جو قبلہ ہے نا وہ خانہ کعبہ کو کر دیا گیا۔ اب یہی چیز ہے کہ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد میں ایک سفید مینار پر آئیں گے آسمان سے، اور فلسطین کے باب لد میں دجال کو بھی قتل کریں گے۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی تھی، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ سب سے پہلی کون کون سی مسجدیں بنی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون کون سی مسجدیں، کس مسجد کی یعنی بنیاد سب سے پہلے رکھی گئی۔ آپ نے فرمایا مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کون سی بنی ہے، آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ پھر صحابہ نے یہ بھی پوچھا کہ جب مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ بنا ہے
تو اس کے بعد مسجد اقصی بنی ہے، لیکن اس میں کتنا سال کا فیصلہ ہوا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان جو ہے نا 40 سال کا فیصلہ ہے۔ 40 سال کے بعد جو ہے نا مکہ مکرمہ کے بعد مسجد اقصی جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرائی جنوں سے، اور نہ جانے ان کی ہر ایک چیز پر حکومت تھی تو ان سے کام لیا ہے، اور وہ پتھر اٹھا اٹھا کر لائے تھے، یہ مسجد بنی ہے۔ تو کچھ کام اور بھی لوگوں نے کرا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے جزیرہ عرب میں مرتد ہونے والے لوگوں کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجے تاکہ انہیں صحیح اسلام کی طرف لوٹائیں۔ اس موقع پر جزیرہ عرب میں امن و قرار لانے کے لیے انہیں ہر انسانی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن ان مشکل حالات میں بھی حضرت ابوبکر اس لشکر کو نہیں روکا جس کو حضور اکرم نے ملک شام جانے کا حکم دیا تھا۔ ایسے میں انہوں نے نہیں روکا۔ تو سوچو یہ کتنی ہماری اہمیت کی چیز بنتی ہے۔ پھر فلسطین میں لگ بھگ 5000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے۔ 5000 صحابہ کرام جو کہ بیت المقدس کو فتح کر کے اسے رومیوں کے ظلم سے آزاد کرانا چاہتے تھے۔ تو یہ کس کی زمین ہے؟ یہ ایک طرح سے انبیاؤں کی زمین ہے، شہداؤں کی زمین ہے۔ صحابہ کرام کتنے شہید ہوئے یہ ان کی زمین ہے۔ یہ امن و امان، یہ شرک سے پاک زمین تھی۔ تو یہی نہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نماز پڑھائی گئی نا بیت المقدس، تو انبیاء کرام علیہ السلام کی جائے قیام بھی ہے یہیں پر۔ آپ کی سارے کے سارے جتنے بھی نبی ہیں، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، ان سب کی مزار اقدس بھی ہے۔ پھر کتنے صحابہ ہیں جو کہ اس کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے اور شہید ہو گئے، تو وہ بھی ہے۔ تو بڑی اہمیت کی حامل ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں کو اس سے کچھ بھی نہیں ہے لینا دینا۔ بھائی یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور یہ مسلمانوں کے ہی ہاتھ میں رہا ہے شروع سے، لیکن اب کچھ مسلمانوں کا زوال ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا۔ تو اس لیے اب ہمیں کسی بھی حد تک اس بیت اللہ کو نہیں جانے دیں گے، یعنی اس مسجد اقصیٰ کو نہیں جانے دیں گے۔ اس کی حفاظت، اس کا تحفظ کرنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ نہ سوچے کہ خالص فلسطینی مسلمانوں کی ہے، خالی فلسطینی مسلمانوں کی نہیں، وہ تو بیچارے کر ہی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم مرنا تو گوارا کریں گے، لیکن کسی بھی حالت میں اب 1 انچ بھی اپنی زمین ان ظالمسٹ یہودیوں کو نہیں دیں گے، مرنا گوارا کرا انہوں نے۔ تو سوچو اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ مسجد اقصیٰ، اور اس مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہم بالکل لاپرواہ بنے ہوئے ہیں، بے فکر بنے ہوئے ہیں، اور ان فلسطینیوں کی ہمیں کوئی بھی فکر نہیں۔ ہمیں فکر تو صرف انہی سب چیزوں کی ہے کہ جناب یہ مزاروں پر جانا، یہ مزاروں پر چادریں چڑھانا، یہ ان کے نام سے ڈیگیں بنانا، یہ جناب بزرگ ہیں ان کے نام سے یہ کرنا، ان ساری چیزوں کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو کسی طریقے سے، ہم مسلمانوں کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائیں، اور مسلمانوں کو شرک و فساد سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ ہم کو جو ہے نا شرک سے بچا لے، فساد سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے ہم کو بچا لے، اور ہماری مدد کر دے، ظالم کے خلاف ہماری مدد کر دے، نصرت کر دے۔ اللہ ان فلسطینی جو بیچارے چھوٹے چھوٹے سے بچے شہید ہوئے ہیں، یا اللہ جو بیچارے چھوٹے چھوٹے سے بچے زخمی ہوئے ہیں، یا اللہ وہ تڑپ رہے ہیں، یا اللہ وہ بھی، ان کو بھی کسی باپ کی ضرورت ہے لیکن وہ باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو بھی کسی ماں کی ضرورت ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، ایسے میں جب تیرے فرشتے بھی دیکھتے ہوں گے نا تو ان کو بھی رونا آ جاتا ہوگا۔ یا اللہ امید ہے، یا اللہ خیال ہے کہ تیری رحمت جوش میں آئے گی اور تو اپنی مدد بھیجے گا۔ یا اللہ تو کوئی ہم میں سے سلطان کسی کو بنائے گا، صلاح الدین کسی کو بنائے گا، کسی کو حضرت عمر فاروق اعظم بنائے گا۔ یا اللہ تو ہم میں سے کسی کو نہ کسی کو بنا دے۔ یا اللہ وہ کان بھی ہمارے اب وہ آواز سننے کے لیے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دن وہ آواز سنائی دے کہ فلسطین آزاد ہو گیا ہے، وہ ملک بن گیا ہے، اس پر اب مسلم حکومت آ گئی ہے، اب بیت المقدس اس کا ہو گیا ہے، بیت المقدس اسی کا ہو گیا ہے۔ اللہ یہ خبریں بھی سنا دے۔ اللہ ہم لوگوں کو بیت المقدس میں یعنی مسجد اقصیٰ میں یا اللہ سجدے لگانے کی توفیق عطا کرتے۔ یا اللہ ہماری پیشانیاں بھی تڑپ رہی ہیں، یا اللہ آنکھیں بھی ترس رہی ہیں کہ ہم مسجد اقصیٰ کو آزاد ہوتا ہوا دیکھ لیں۔ یا اللہ
تمام عالم کے مسلمان ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما لے، اللہ ان کی حفاظت فرما لے، اللہ خاص طور سے ان فلسطینیوں کی حفاظت فرما لے، یا اللہ ان کو جو ہے نا ظالم کا ظلم ہونے سے اللہ ان کو بچا لے، یا اللہ ان کی مدد فرما دے، یا اللہ ہم لوگوں کو تمام عالم کے مسلمانوں کو یا اللہ غلبہ عطا فرما دے، یا اللہ ان ظالموں کو پر، ان یہودی ان عیسائیوں پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو پہلے میں قبول مقبول